خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز آتی ہے، بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی نماز کو نہیں جاتے۔ ایک ہی دعا ہے اللہ سے، اللہ سب کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ سوچو اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ ہزار تعلق ہزار رشتے مگر اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا اب جھک کر محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اے اللہ مجھے برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ تم اب فریب بیچنے آئے ہو شہر میں، کوئی شعور بانٹ کے کب کا چلا گیا۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا اگر مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چوٹیاں بھی نہیں آتی۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دے چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرے، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوں گے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گی۔ اگر آپ صحیح ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش مت کرو، بس صحیح بنے رہو، وقت گواہی خود دے دے گا۔ آپ مخلص رہے یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ کہنے لگا اپنی خواہشات کا ذکر کرو، تھکے ہوئے وجود نے کہا بس خانہ کعبہ۔ جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں، دنیا میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔ اللہ کو میری نیت کا پتہ ہے، پھر کوئی میرے لیے کیسی بھی سوچ رکھتا ہو، الحمدللہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرے مرنے کے بعد میری روح سے اتنی وفا کرنا، جب میری یاد آئے تو میری مغفرت کی دعا کرنا۔ غم نہ کرنا یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی، اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ پھول کبھی بھی دوبارہ نہیں کھلتے، انسان دوبارہ پیدا نہیں ہوتے، ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں مگر ہزاروں غلطیاں معاف کرنے والے والدین نہیں ملتے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ بے شک دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا اور درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ کسی کے گھر بار بار جاؤ تو عزت کم ہو جاتی ہے مگر ایک اللہ ہی کا گھر ایسا ہے جہاں بار بار جاؤ تو عزت بڑھ جاتی ہے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ دعا کرے کہ اللہ پاک آپ کے لیے اور میرے لیے مکہ اور مدینہ کے راستے کھول دے، آمین۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائے کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہو
بھی تو تم دوسروں کو دے سکتے ہو۔ زندگی میں سب سے زیادہ آزمائش بھی ایمان کی ہوتی ہے۔ جب تمہیں ہر راستہ مایوس کر رہا ہو اور پھر بھی تم رب کا در تھامے رکھو تو جان لینا کہ تم ایمان والے ہو، اور آزمائش بھی ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ بعض باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو خود انسان ہی مر جاتا ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے، اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دے۔ میری غربت نے مجھ سے میری خودداری چھین لی۔ میری ماں تو کہتی تھی بیٹا پیسہ کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے پسند ہے وہ پرندہ بننا جو اپنی موج میں اڑتا ہے، دنیا سے بے پرواہ، جو صرف ایک اللہ کے سہارے ہواؤں میں اڑتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ تے رہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ خوشنما معلوم ہوتی ہے لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلاً عورتیں، اولاد، لگے ہوئے سونے کے ڈھیر اور چاندی کے۔ یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیاوی زندگی کی، جس کے انجام کار کی خوبی تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔